العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا ومقتدانا وہادینا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ارباب اعضاء، آج کی مجلس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ آج شہادت کی مجالس کا سلسلہ تھا اور میں بہت تھک چکا ہوں۔ ایک مجلس آن لائن آسٹریلیا سے ابھی چل رہی تھی، اس کو پڑھ کے فوراً میں کرلا گیا۔ دوسری مجلس میں نے کرلا میں پڑھا اور ممبر سے اتر کے سیدھے یہاں آ گیا۔ اب یہ تیسری مجلس ہے، لہٰذا تھوڑا سا آپ حضرات کو میرا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ مجھے قوت مل سکے، تقویت مل سکے، تو میں اپنے سلسلہ بیان کو آگے بڑھا سکوں۔ ایک بار مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ مسلسل آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی اسی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ آیت کا انتخاب بھی میں نے عجیب و غریب کیا ہے، جس پر عام طور پر نہ مجالس پڑھی جاتی ہیں اور نہ اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک کچھ باتیں پہنچا سکوں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ، ہم اپنی آیتوں میں سے کسی آیت کو اس وقت تک منسوخ نہیں کرتے، او نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا، جب تک بعد والی آیت کو پہلے والی آیت سے بہتر نہیں بنا لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جو بعد میں آئے گا وہ پہلے والے سے افضل اور بہتر ہوگا۔ معبود، کیا تیرا یہ فیصلہ حق ہے کہ جو بعد میں آئے گا وہ پہلے والے سے افضل ہوگا؟ آواز قدرت آئے گی، لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی واقع ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ اٹل ہے اور آخر تک ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی چینج نہیں آ سکتا۔ اچھا پروردگار، تو تیرا فیصلہ کیا ہے؟ جو بعد میں آیا وہ پہلے والے سے افضل ہوگا، ٹھیک؟ تو تیرے سلسلہ ہدایت کا اور تیری آیات الہیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو نے آدم کو بھیجا اپنی آیت بنا کر، نوح کو بھیجا اپنی آیت بنا کر، ابراہیم کو بھیجا اپنی آیت بنا کر، موسیٰ و عیسیٰ کو بھیجا اپنی آیت بنا کر۔
تو تیرا فیصلہ یہی ہے کہ جو بعد والا ہوگا وہ پہلے والے سے افضل ہوگا. تو معبود ٹھیک، آدم کے بعد نوح کو افضل بنایا، نوح کے بعد ابراہیم کو افضل بنایا، ابراہیم کے بعد موسیٰ و عیسیٰ کو افضل بنایا، اور ایک کے بعد ایک کو تو بھیجتا رہا. ابھی تک تیرا قانون برقرار ہے. مگر پروردگار اب تو نے جو آخری نبی بھیجا وہ سب سے افضل، سب سے اکرم، سب سے برتر، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، نہ کوئی اس سے عظیم، نہ کوئی اس سے برتر، نہ کوئی اس سے بہتر، نہ کوئی اس سے بڑا، اس سے افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ تو نے اس کے اوپر خاتمیت کی مہر لگا دی کہ اب اس کے بعد لا نبی بعدی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب یہ آخری نبی بن کر آیا ہے. اس پر سارے شرف و کمالات کا اختتام ہوتا ہے، اور ہم نے مہر تمت لگا دی ہے کہ اب اس سے بہتر کوئی نہیں آئے گا، اب اس سے افضل کوئی نہیں آئے گا، اب اس سے برتر کوئی نہیں آئے گا. تو پروردگار یہ بھی اعلان فرما دے کہ اب آج سے سلسلہ ہدایت منقطع ہو گیا. معبود ہدایت کی ضرورت برقرار ہے یا نہیں؟ آواز قدرت آئے گی. ہماری ہدایت کا سلسلہ تو قیامت تک برقرار رہے گا. جب تک یہ دنیا رہے گی اس وقت تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا کوئی نہ کوئی ہادی اس دنیا میں موجود رہے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا کوئی نہ کوئی ہادی اس دنیا میں موجود رہے گا. یہ دنیا ہماری حجت سے خالی رہ ہی نہیں سکتی. جب تک یہ کائنات رہے گی ایک نہ ایک ہادی، ایک نہ ایک رہبر، ایک نہ ایک رہنما ہماری طرف سے آتا رہے گا، موجود رہے گا، اور وہ ہدایت کرتا رہے گا، اور دنیا ہدایت یافتہ ہوتی رہے گی. تو پروردگار تو نے تو یہ فیصلہ کر دیا قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ جو بعد والا ہوگا وہ پہلے والے سے بہتر ہوگا. پوری توجہ آپ فرمائے، میری طرف دیکھتے رہیے گا. جو بعد والا ہوگا وہ پہلے ایک ذرا سا آپ حضرات سمٹ کے آ جائیے تاکہ بعد والوں کو وہی جگہ ملے. ابو الحسن صاحب آ جائیے، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے. ابو الحسن صاحب ادھر جگہ ہے، یہاں تشریف لائیے، جلدی سے آ جائیے. ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں آپ حضرات. بیٹھیے، ایک مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. پروردگار تو نے تو قانون یہ بنا دیا وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ، ہم اپنی کسی آیت کو اس وقت تک منسوخ نہیں کرتے جب تک بعد والی کو اس سے بہتر نہیں بنا لیتے. پوری توجہ چاہتا ہوں. تو معبود تو نے جب یہ فیصلہ کر لیا اب تیرا فیصلہ بدلے گا بھی نہیں؟ کہا نہیں بدلے گا. تو تو نے اپنی آیتوں کا سلسلہ آدم سے لے کر خاتم تک جاری رکھا، تو بعد والے کو پہلے والوں سے بہتر بناتا رہا، تو یہ سلسلہ جاری رہا. مگر اب جو تو نے آخری نبی بھیجا وہ سب سے بہتر بنا کر بھیجا. اب اس سے بہتر تو کوئی آنے والا ہے نہیں، اس سے افضل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر یہ اعلان بھی کر دینا کہ اب سلسلہ ہدایت منقطع ہو گیا. کہ نہیں، ہدایت کا سلسلہ تو منقطع نہیں ہوگا. تو پروردگار پھر کیا کرے گا؟ اس لیے کہ تو نے کہہ دیا کہ جو بعد والا آئے گا وہ پہلے والے سے افضل ہوگا، پہلے والے سے برتر ہوگا، پہلے والے سے بہتر ہوگا. اور جب آخری نبی کو بنایا تو نے خاتمیت کی مہر لگا دی کہ اب اس سے بہتر کوئی ہوگا ہی نہیں، اس سے افضل کوئی ہوگا ہی نہیں، اس سے برتر کوئی ہوگا ہی نہیں. تو پھر تو نے ایک طرف تو اعلان کیا کہ بعد والا افضل ہوگا، اور جب اس کو بھیجا تو خاتمیت کی مہر لگا دی. تو اب اس کے بعد جسے بھیجے گا وہ کون ہوگا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ پروردگار میں سوال کر رہا ہوں تجھ سے، اس لیے کہ تو نے کہہ دیا لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو جب تو نے قانون بنا دیا کہ بعد والا پہلے والے سے افضل ہوگا، اور جب نبی کو، آخری نبی کو سب سے افضل بنا دیا، تو اب اس کے بعد جو ہادی آئے گا اس کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ آواز قدرت آئے گی. اسی لیے تو میں نے بعد میں کہا تھا اور مثلہا، اگر بعد والا پہلے والے سے افضل نہ ہوا تو کم سے کم اس کے جیسا ہوگا. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. دیکھیں میں قرآن کی آیت کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت، اور میرا متوجہ رہیے گا. تو نے قانون بنا دیا پروردگار جو بعد والا ہوگا وہ پہلے والے سے بہتر ہوگا.
اور آخری نبی کو کہہ دیا سب سے بہتر. تو اب اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ ختم. کہا نہیں، ہدایت کا سلسلہ تو قیامت تک چلے گا. جب تک دنیا قائم رہے گی ہادی قائم رہے گا. تو یہ سلسلہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا. پھر کہا میں اسی لیے کہا اگر بعد والا پہلے والے سے بہتر نہ ہوا او مثلہا تو کم سے کم اس کے جیسا ہوگا. کم سے کم اس کے جیسا ہوگا. اب تاریخ سے پوچھو پیغمبر کے بعد پیغمبر نے کسی اور کو اپنا نائب منتخب کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیے ایک سوال ہے، پیغمبر کے بعد پیغمبر نے اپنا نائب کسی کو منتخب کیا یا نہیں کیا؟ اگر حوالہ چاہیے تو صحیح صحیح کتابوں سے صحیح حوالہ ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک ہر منزل پر تاریخ کو محتاج نہیں رکھا پیغمبر نے. توجہ فرمائیے گا. بلکہ سارے طریقہ جانشین دنیا کو بتایا بھی ہے، سنایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دنیا کو دکھایا بھی، بتایا بھی، سنایا بھی. نبی نے کوئی طریقہ چھوڑا نہیں ہے. لہذا اب یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ نبی نے کسی کا اعلان کیا یا نہیں کیا. اور یاد رکھیے مسلسل قرآن مجید کی آیات چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ یہ عہدہ الہی ہے. تو جو الہی عہدہ ہے اس کا انتخاب خدا کرے گا. خدا کرے گا. بھائی رسالت کے بعد سلسلہ امامت آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھیں خلافت ہو یا امامت، میں قرآن کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. خلافت ہو یا امامت، دنیا میں کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ خلیفہ یا امام کا تقرر خود کرے؟ توجہ فرمائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اگر یہ فیصلہ خود نہ کیا ہو تو ہم کر لیں، لیکن یہ فیصلہ خود اگر اس نے کیا ہو. پہلی منزل جناب آدم علیہ السلام کی، تو خدا نے کیا اعلان کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین والوں کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. تو اللہ نے لفظ انی رکھا کے بتا دیا یہ اختیار میں نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. جملہ حقوق بحق الہی محفوظ، یہ اختیار کسی کو نہیں دیا. اور پھر دوسری منزل میں جب امامت کی بات آئی تو پھر آواز دی انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. تو یا امامت کی منزل ہو یا خلافت کی منزل ہو، یہ اختیار پروردگار نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، کسی اور کو دیا نہیں. آپ کے سکوت کو میں توڑنا چاہتا ہوں، سنیے، یہ اختیار کسی کو نہیں دیا. خلافت کی منزل آئی، کیا کیا پروردگار نے؟ جناب آدم کو خلیفہ بنایا. تو کیسے بنایا؟ فرشتوں کا زمین پہ جاؤ، تھوڑی سی مٹی لے کے آؤ. فرشتے آسمان پہ گئے مٹی لے کر کے، وہاں پتلا بنایا گیا، روح پھونکی گئی اور جناب آدم کو زمین پہ بھیجا. یہی نہ قانون رہا ہے پروردگار کا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، ہم خلیفہ بنا رہے ہیں. معبود کس کے لیے بنا رہا ہے؟ کہ زمین والوں کے لیے. کس چیز سے بنا رہا ہے؟ کہ زمین کی مٹی سے بنا رہے ہیں. تو پھر پروردگار جب زمین والوں کے لیے بنا رہا ہے اور زمین کی مٹی سے بنا رہا ہے تو پھر یہ کیا کر رہا ہے کہ یہاں کی خاک وہاں جائے، وہاں بنے، بن کے پھر یہاں آئے، پھر خلیفہ کہلائے. پروردگار جب یہی والوں کے لیے بنانا ہے اور یہی کی مٹی سے بنانا ہے تو بنا بھی یہی دے. ہاں توجہ ذرا سا بیدار رہیے، بنا بھی یہی دے. یہ لمبا چوڑا پروسیجر، فرشتہ آئے، مٹی لے جائے، پتلا بنے، بن کے یہاں آئے، پھر کہے میں نے خلیفہ بنا دیا. پروردگار یہی والوں کے لیے بنانا تھا تو یہی بنا بھی دے. جب نہیں آواز قدرت آئے، یاد رکھو یہ پہلی خلافت کی منزل ہے. توجہ ذرا بیدار رہیے گا. جب
اب نہیں آواز قدرت آئے. ارے یہ زمین والوں کے لیے پہلا خلیفہ بن رہا ہے, ہم آج ہی سنت قائم کر دیتے ہیں. یاد رکھو خلیفۃ اللہ بنے گا وہاں, آئے گا یہاں. توجہ فرمائیے گا. خلیفۃ اللہ بنے گا وہاں, آئے گا یہاں. اب اگر یہاں کوئی بنا لے, یاد رکھیے گا ایک جملے میں, یہاں اگر کوئی کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ عبداللہ والا تو ہو سکتا ہے, اللہ والا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے, ہم بنائیں گے وہاں سے بنا کے بھیجیں گے. یہ پہلی منزل. دوسری منزل امامت کی آئی. امامت کی منزل میں اللہ نے کیا کہا, انی جاعلک للناس اماما. کس سے کہا؟ جناب ابراہیم سے کہا. قرآن سے استدلال پیش کر رہا ہوں, میری آواز جہاں جہاں بھی جا رہی ہے بغور سنیں حضرات, اور پھر خود فیصلہ کریں. انی جاعلک للناس اماما, ہم زمین والوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. کب کہا؟ جب جناب ابراہیم کو مختلف منازل پر امتحانات سے گزار لیا. آیت آپ کے پیش نگاہ ہے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ہم نے جب ابراہیم کا مختلف منازل میں امتحان لے لیا تو پھر ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا. ہم نے, انی, میں نے بنایا. یہ اختیار بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کب میں بناؤں گا, کیونکہ عہدہ میرا ہے, دین میرا ہے, شریعت میری ہے, قانون میرا ہے, تو بناؤں گا بھی میں. یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جائے گا. اچھا, جناب ابراہیم کو امامت ملی تو جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ جیسے ہی اللہ نے کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں, تو جناب ابراہیم کے دل میں ہوک اٹھی, تمنا اٹھی, آبادی. قالا ومن ذریتی, پروردگار اور میری ذریت میں. ہائے ہائے, دیکھیں قرآن کا لطیف اشارہ ہے, اگر آپ نہیں محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا. قالا ومن ذریتی, پروردگار اور میری ذریت میں. کیا یہ جناب ابراہیم کو پہلا منصب ملا تھا؟ بیدار رہیے گا بھائی, جناب ابراہیم کو یہ الہی پہلا منصب ملا ہے. جناب ابراہیم نبی تھے کہ نہیں, رسول تھے کہ نہیں, خلیل خدا تھے کہ نہیں؟ تو جناب ابراہیم کو اس کے پہلے کتنے منصب ملے؟ رسالت کا منصب, نبوت کا منصب, خلت کا منصب, بندگی کا منصب, یہ سارے منصب ملے. مگر کسی تاریخ سے پوچھئے, جب رسالت ملی تو کہا اور میری ذریت میں, نبوت ملی تو کہا اور میری ذریت میں. جناب ابراہیم خاموش, اور جیسے ہی آواز قدرت آئی انی جاعلک للناس اماما, تو فوراً چاہت بڑھ گئی اور کہتے ومن ذریتی, اور میری ذریت میں. تو پروردگار عالم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اگر دینا تھا تو کہہ دیتے دیا. دیکھیں یہی میں لا رہا ہوں آپ کو پوری توجہ بیداری کے ساتھ. اگر دینا تھا امامت تو کہنا چاہیے تھا دیا, اور اگر نہیں دینا تھا تو کہہ دیتے نہیں دیں گے. بالکل کلیئر کا جواب ہونا چاہیے تھا. مگر پروردگار نے نہ یہ کہا کہ دیا, نہ یہ کہا کہ نہیں دیا, بلکہ کہا ومن ذریتی. تو آواز قدرت آئی, قالا لا ینال عہد الظالمین. ہمارا یہ عہدہ یعنی عہدہ امامت ظالموں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. توجہ فرمائیے. اے بھیا, یہ قرآن کی آیت یوں ہی نہیں آئی ہے, بلکہ ذرا رہبار فکر کو مہمیز کیجئے اور پھر منزل تک پہنچیے. خدا کو کہنا چاہیے تھا دیا یا نہیں دیا, نہیں, اس نے کیا کہا ہمارا یہ عہدہ ظالموں تک پہنچ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک کے لیے قرآن نے اٹل فیصلہ کر دیا, جس کے یہاں بیدار رہیے گا میرے ساتھ, ظلم کا شائبہ بھی پایا جائے, وہ ہمارے عہدے کا مصداق نہیں ہو سکتا, اسے ہمارا عہدہ نہیں مل سکتا. اب یہ فیصلہ کتنا آسان ہو گیا, یہ دیکھنا ہو کہ کون الہی عہدے کا مصداق ہے کون نہیں ہے, تو بھئی یہ تلاش کرو کہ کس نے ظلم کیا.
توجہ ذرا سا، تھوڑا سا بیدار ہو میرے ساتھ عزیزو۔ کس نے ظلم کیا، کب ظلم کیا، کہاں ظلم کیا؟ اگر کسی کے یہاں ظلم کا تصور پایا جاتا ہے تو وہ خدائی عہدے کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ میرے بچوں میری طرف رہنا، جس کے یہاں ظلم کا تصور پایا جائے وہ خدائی عہدے کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ بتائیے کسی کے حق کو غصب کر لینا ظلم ہے کہ نہیں؟ کسی کے حق کو غصب کر لینا ظلم ہے کہ نہیں؟ کسی کے حقوق کو پامال کر دینا ظلم ہے کہ نہیں؟ بیجا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم ہے کہ نہیں؟ کسی کی جگہ پر کسی اور کا آ کے بیٹھ جانا ظلم ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ظلم ہیں تو پھر قرآن نے فیصلہ کر دیا لا ینال عہد الظالمین۔ تو اب ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں ظلم کا شائبہ بھی پایا جائے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہمیں اسے تلاش کرنا چاہیے جس کے یہاں ظلم کا تصور بھی نہ پایا جائے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ہم آل عمران سے جو اس قدر لو لگاتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں ہم ہی وہ ہیں جو ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور وارث قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہ ہم نے وارث قرآن کو چھوڑا ہے، ہم دونوں سے وابستہ ہیں۔ کیوں وابستہ ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی پہلے ہی بتا کے گئے ہیں اگر دونوں سے وابستہ رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دونوں سے ہمیں وابستہ رہنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی سنیے، یہ جو آپ کا سکوت ہے اس کو توڑ دیں جلدی سے۔ یہ جو ہم علی علی کے نام پہ سر دھلتے ہیں، کیوں دھلتے ہیں؟ علی کے نام پہ ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے قربان کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جناب ابراہیم کو عہدہ امامت ملا تھا امتحان پہ امتحان دینے کے بعد، یوں ہی نہیں ملا تھا۔ تو آپ جسے نبی اپنی زندگی میں اپنا نائب بنا کر جائے اور جو امامت کی پہلی منزل پہ فائز ہو، اس نے کتنے امتحانات دیے ہوں گے؟ توجہ فرمائیے گا۔ اب اتنے امتحانات دینے کے بعد اب ہم اس پر اپنی جانیں نہ قربان کریں تو کیا کریں؟ اسی پہ تو قربان کی جائے گی جان جس نے راہ خدا میں قربانیاں دی ہوں، جو راہ حق سے فرار اختیار کر گئے ہوں ان پر تھوڑی جان دی جاتی ہے۔ جنہوں نے قربانیاں دی انہیں پہ جان دی جائے گی۔ جناب سلمان کھڑے تھے، جناب سلمان کے سامنے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ سلمان، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی مردے کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر پھونک دے تو مردہ قبر سے نکل جاتا ہے اور گفتگو کرنے لگتا ہے، اٹھ بیٹھتا ہے۔ تو جناب سلمان نے کہا کیا تمہیں قول رسالت پر کوئی شک ہے؟ توجہ فرمائیے گا، شک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ شک کا سلسلہ نبی کے عہد میں بھی رہا ہے، نبی کے بعد بھی سلسلہ قائم رہا ہے۔ کہا کوئی شک ہے؟ کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہو۔ جناب سلمان نے اس کو کہا چلو میرے ساتھ قبرستان۔ جناب سلمان اسے قبرستان کے ساتھ لے کے پاس لے کے آئے اور ایک قبر کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کا حکم قول اگر سچ ہے تو پھر میں چاہتا ہوں کہ اس کے سامنے عملی مظاہرہ ہو جائے۔ جناب سلمان نے قرآن کی آیت پڑھی، مردہ قبر سے نکلا۔ بچوں سنو، مردہ قبر سے نکلا۔ اب جب مردہ قبر سے نکلا تو اب ظاہر ہے کہ جناب سلمان کے بغل میں یہ کھڑا ہے۔ سلمان نے کہا، قرآن کی آیت پڑھی، وہ مردہ قبر سے نکلا۔ جیسے ہی نکلا تو نکلتے ہی اب تاریخ کہتی ہے کہ اس نے پلٹ کے کہا میرا اونٹ، میرا اونٹ، میرا اونٹ۔ وہ چلانے لگا میرا اونٹ، میرا اونٹ۔ تو اب یہ جو کھڑا تھا بغل میں یہ گھبرا گیا، کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا کہہ رہا ہے میرا اونٹ، میرا اونٹ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مجھے کچھ غلط سمجھ رہا ہے؟ لہذا یہ گھبرا کے جناب سلمان کی پشت پہ آ گیا اور کہنے لگا سلمان میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہ نہیں تم پریشان مت ہو، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے،
جناب سلمان نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ مرا تھا تو اس کا اونٹ چوری ہو گیا تھا، تو اس وقت اس کی زبان پہ مسلسل رہتا تھا میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ، یہ بڑا پریشان تھا، تو یہ مرا تو یہ کہتا ہوا مرا میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ، تو ابھی میں نے زندہ کیا تو اس کو وہی یاد آ گیا، اب کہنے لگا میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلمان بتا رہے یاد رکھو، زندگی میں جو کہتے کہتے انسان مرتا ہے، زندگی کے بعد نہ پوچھو کہ ہم یا علی یا علی یا علی زندگی میں کیوں کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے ہم زندہ رہیں گے تب بھی یا علی یا علی کہیں گے، اور جب حشر کے میدان میں ہم اٹھائے جائیں گے تب بھی ہماری زبان پہ علی کا نعرہ ہوگا۔ صلوات پڑھتے پر محمد صلی اللہ اور فرمایا جان محترم، اس علی علی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا اس کی قدر و قیمت کو پہچانتی نہیں ہے، دنیا اس کی عظمت کو سمجھتی نہیں ہے، یہ خامخواہ کی باتیں ہیں۔ بہت سے لوگ علی کے نام سے پریشان ہیں، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ علی کے نام سے سب پریشان ہیں، اپنے بھی پریشان ہیں، پرائے بھی پریشان ہیں۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، پریشان کرنے والے بھی غیر نہیں ہیں جی، جو پریشان کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے ہیں، وہ پرائے نہیں ہیں۔ پریشان ہونے والے بھی اپنے ہیں اور پریشان کرنے والے بھی اپنے ہیں، اس لیے کہ ہم نے علی ابن ابی طالب کی عظمتوں کو درک نہیں کیا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ معرفت علی ابھی ہمارے دل میں بیٹھی نہیں ہے، ہم صرف زبانی طور پر علی علی کہہ رہے ہیں۔ جس دن ہم واقعی علی کی معرفت حاصل کر لیں گے اس دن ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے، ہمارے اپنے فرائض کیا ہیں۔ بس میں بیٹھ کر کے دو چار نعرے والے لگا دیے تو کیا یہ دو چار نعرے لگانے سے ہم علی والے ہو گئے؟ علی ابن ابی طالب کی سیرت کیا ہے؟ آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، مجھے مجلس کا حق ادا کرنا ہے اور موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی سیرت کیا ہے؟ آپ انصاف کے ساتھ بتائیے۔ علی ابن ابی طالب کی پوری حیات کو تلاش کر لیجئے، علی نے اپنی زندگی کے کسی عمل سے اپنے کسی چاہنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی؟ تو سوچ کے بتائیے گا، فکر کر کے بتائیے گا، اچھا جانے دیجئے۔ علی کی پوری حیات طیبہ کو تلاش کیجئے، چاہنے والے تو دور، علی نے اپنے عمل سے اپنے دشمنوں کو بھی کبھی کوئی اذیت پہنچائی؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ۔ اب آپ مجھے سوچ کے بتائیے، وہ علی جو اپنے عمل کے ذریعے اپنے دشمنوں کو اذیت نہ دے، اس علی کے چاہنے والے اپنے عمل کے ذریعے کسی کو اذیت پہنچائیں تو کیا وہ علی کے غلام کہے جانے کے مستحق ہیں؟ اور کیا ہم مان لیں کہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں؟ نہیں ہو سکتے وہ علی کے چاہنے والے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اگر ہم واقعی علی کے چاہنے والے ہیں۔ علی بن ابی طالب نے اپنے قاتل کو شربت پیش کیا ہے، یہ ہے علی کا کردار۔ سوچیں آپ، وہ علی کہ جس کا پورے سماج نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، جس کی کیفیت یہ ہے کہ نیابت رسالت پانے کے باوجود بعد رسالت مدینے کے گلیوں میں نکل رہا ہے تو کوئی سلام کے قابل نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس علی نے بھی کبھی اپنی امت کا شکوہ کیا؟ کوئی زیادتی ہوئی کسی کے ساتھ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم علی کے واقعی ماننے والے ہیں تو ہمارا شعار یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے زبانوں، بیانوں، حرکاتوں، سکنات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کوئی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، اپنا ہو پرایا ہو کوئی بھی ہو، کسی کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ علی بن ابی طالب نے دوسروں کا خیال رکھا ہے۔ اب جب ہم اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو بزم میں بلائیں گے، میں ایک جملہ کہہ دوں بڑی توجہ کے ساتھ، یاد رکھیے گا، ہمارا کام
بیماری کو دور کرنا ہے، بیماروں کو دور کرنا نہیں ہے۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہے، یہ جملہ میرا رائے چلا گیا، پھر متوجہ رہیے۔ ہمارا کام برائیوں کو ہٹانا ہے، بروں کو ہٹانا نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارا بیٹا برا ہو گیا ہے، بدعمل ہے، بد کردار ہے، اور اس بنیاد پر ہم نے اپنے بیٹے کو ہیٹ کرنا شروع کر دیا، اس کو دور کرنا شروع کر دیا اپنے آپ سے، تو کیا ہم زندگی بھر کبھی اپنے بیٹے کی اصلاح کر پائیں گے؟ دیکھیے، ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ میرے بزرگ حضرات یہاں تشریف فرمائے، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ صاحب ہمارے سماج میں برائی پھیل گئی اور ہم خاموش ہو کر کنارے ہٹ گئے، تو کیا سماج برائیوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں برائیوں سے پرہیز نہیں کرنا ہے، ہمیں برائیوں سے نفرت کرنا ہے، بروں سے نفرت نہیں کرنا ہے۔ ہمیں ان کے قریب جانا ہے، ان کے قریب جا کر انہیں بتانا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے، یہ عمل غلط ہے، یہ عمل اچھا ہے، یہ عمل برا ہے۔ ہمیں کسی سے ہیٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عجیب و غریب مزاج ہمارے سماج و معاشرے میں ہوتا جا رہا ہے۔ جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، اسے سمجھانا چاہیے، مگر سمجھائیں گے ہم تب جب پہلے ہم خود سمجھدار ہوں گے۔ متوجہ ہیں آپ؟ جب ہم خود سمجھدار ہوں گے، جب ہم چیزوں کو سمجھیں گے، اس کی نزاکتوں کو محسوس کریں گے، اس کی کیفیتوں کو محسوس کریں گے، جب ہم خود راہ راست پر آ جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم میں صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم دوسروں کی اصلاح کر سکیں گے۔ اور جب تک ہم اصلاح نہیں کریں گے، یہ سماج ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لہذا دونوں کی ذمہ داری برابر کی ہے۔ اگر واقعی ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ گامزن کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر علی کے چاہنے والوں کے قریب جا کر انہیں بتانا پڑے گا کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا بہتر ہے، کیا برتر ہے۔ اس چیز کی ہمیں علی بن ابی طالب کی حیات سے نصیحت لینا چاہیے۔ یہ حق مجلس ادا ہو گیا اور آپ خاموش ہو گئے۔ اچھا، بڑی پریشانی یہ ہے اس دور میں کہ اب مزاج ایسا بن گیا ہے کہ صاحب اگر ذرا دیر بھی آپ نے اصلاحی گفتگو کی تو ایسا سناٹا طاری ہوتا ہے، ایسا سکوت کہ پڑھنے والا کا ذہن معاوف ہو جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ جی لیکن میں نے حق مجلس جو تھا وہ ادا کر دیا اور آپ تک میسج پہنچا دیا اس مجلس کا۔ اور سید سجاد کے قصے کی یہی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے کہ ہم اگر ایک درس لے کر یہاں سے اٹھے تو یقیناً یہ ہماری نشست کامیاب ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے پھر اس منزل پر، رسالت ہو، نبوت ہو، امامت ہو، خلافت ہو، یہ سارے مناصب اللہ کے بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے یہ منصب دیتا ہے، ہر کس و ناکس کو یہ منصب خود نہیں مل سکتا۔ اب یہ بہکانے اور وگانے والے تو بہت آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ بھائی تاریخ انبیاء بھری پڑی ہے، جناب موسیٰ ہدایت کرتے رہے، توجہ، جناب موسیٰ ہدایت کرتے رہے، ہدایت کرنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے گئے طور پر، اور جب لوٹ کے آئے تو کیا ہوا؟ بیدار ہیں آپ؟ لوٹ کے آئے تو کیا ہوا؟ پوری امت پھر گئی۔ اتنے دنوں کی تبلیغ کا اثر کیا ہوا؟ کوئی اثر ہوا نہیں۔ جب لوٹ کے آئے تو واپس وہی اپنے آبائی مذہب پر لوگ واپس چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک نبی موجود ہے ہم ہدایت لینے کے عادی ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اگر ہادی پردے میں چلا گیا تو ہم گمراہی کے راستے پر گامزن۔ خدا کی قسم سلام کیجئے آخری حجت پر، ہائے ہائے توجہ، اور نہیں فرمایا آپ نے، سلام کیجئے اس آخری آیت اللہ پر، اس آخری آیت رسول پر، اس آخری آیت اللہ پر، آخری آیت پر کہ جسے اللہ نے بھیجا تو بھیجنے کے بعد تمت کی مہر لگا دی، اب اس کے بعد سلسلہ رسالت کو امامت میں تبدیل کر دیا۔ اب وہ سلسلہ جو قائم ہوا تو ایک وسیع کے بعد دوسرا وسیع، دوسرے وسیع کے بعد تیسرا وسیع، تیسرے وسیع کے ہائے ہائے ہائے
وسیع کے ذریعے نبوت کا دار و مدار برقرار ہے، اور اب میں اپنی بات کو پھیلا نہیں سکتا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، بیڑا تبھی پار ہوگا جب انسان نبوت کو بھی اپنا اختیار کرے، اور نبوت کے بعد نبی کے وصی کو بھی اختیار کرے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ جناب موسیٰ نے دریائے نیل پر رسا مارا، راستہ بنا، جناب موسیٰ آگے بڑھے، موسیٰ کے پیچھے چلنے والا لشکر، سب نبی پر ایمان تھوڑی رکھتے تھے، اور نبی نے کہا آؤ آؤ، اب کچھ گھبرائے، کچھ ڈرے، کچھ جھجکے، کچھ ہیزیٹیشن، نبی نے کہا آؤ، تو کہنے لگے پہلے آپ چلیے۔ دیکھیں اب میں قرآن کی آیت کو، قرآن کی اس تفسیر کو بالکل ویسے ہی پڑھنا چاہتا ہوں جیسے اس میں لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ میں تب متوجہ اور میرا موضوع مکمل ہو جائے۔ جناب موسیٰ آگے ہے، سامنے دریائے نیل ہے، رسا مارا، راستہ بن گیا، اب کہہ رہے ہیں آؤ چلو راستے پر۔ اچھا یہ جتنے ہیں ان کا پیچھا فرعون کا لشکر کر رہا، اب یہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ بھی رہے، موسیٰ بڑا برا مار ڈالا تم نے آج، یہ لشکر آیا چلا بھی کھا جائے گا ہم کو۔ تو موسیٰ کہہ رہا ہے بڑھو، راستہ تو بن گیا، تو گھبرا کے پہلے آپ قدم رکھیے، پہلے آپ بڑھیے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا نبی سامنے ہے مگر نبوت پہ ایمان نہیں ہے۔ نہیں میں پھر لفظ بدل دوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہادی سامنے ہے مگر امت کو ہادی کی ہدایت پر بھروسہ نہیں ہے۔ کتنی لائق سلام ہے یہ امت، صدیوں سے ہادی پردہ قائم ہے۔ کبھی دیکھا نہیں اپنے ہادی کو، مگر کتنا یقین ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا عرفان ہے، کتنا یقین ہے اپنے ہادی کے اوپر۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں آؤ، کہتے ہیں پہلے آپ چلیے۔ اچھا جناب موسیٰ نے قدم رکھا، اب موسیٰ آگے آگے، بیچ میں لشکر، راستہ بنا ہوا ہے، یہ آگے بڑھے، یہ بڑے خطرناک جی۔ اچھا نبیوں کے زمانے کی داستانیں بھی بڑی عجیب عجیب، سنیے بولا صاحب، نیند غائب ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ، بڑی عجیب داستانیں۔ راستہ بن گیا، جناب موسیٰ آگے بڑھے، لشکر سے کہہ رہے آؤ آؤ۔ اچھا لشکر جب آگے بڑھا، وہ بڑھنے کے بعد تھوڑا آگے گیا، واپس آ گیا، اور واپس آنے کے بعد کہتا ہے موسیٰ کا کیا ہوا؟ کہ لے بھائی ہم میں مختلف قبائل کے لوگ ہیں، اور ہم ایک ہی راستے پر ہر قبیلے والے نہیں چل سکتے، ہم سب کا راستہ الگ الگ ہے، لہذا آپ 12 قبیلے ہیں تو 12 راستہ بناؤ۔ وہ پیچھے آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی کھڑے ہیں، راستہ بناؤ۔ اچھا سلام کیجیے اس نبی کی نبوت پر، جس نے کہا ٹھیک ہے گھبراؤ نہیں، جو تم کہو گے ہم مانیں گے۔ انہوں نے 12 راستے بنا دیے، اب یہ سارے قبائل ایک ایک راستے پر ایک ایک قبیلے والے روانہ ہو گئے، سب آگے بڑھے۔ سنیے لطیفہ ہے لطیفہ، اور ایسے لطیفے سنا کیجیے اور پڑھا کیجیے، موبائل میں کا وقت مصرف اگر صحیح کیا جائے تو مزہ آئے گا، سمجھے؟ چلیے نا، یہ 12 قبیلے چلے گئے، تھوڑا آگے گئے، پھر لوٹ کے آ گئے، پھر واپس آ گئے۔ جناب موسیٰ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہلے موسیٰ اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ کہلے کہ ہم سب ایک دوسرے کے قبیلے والے ایک دوسرے کی توح میں لگے رہتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے اس پر تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون کیسے جا رہا ہے۔ کہا پھر کہا درمیان میں دیوار اتنی شفاف بناؤ کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں۔ جناب موسیٰ نے پانی کی شفاف دیواریں 12 عدد کھڑی کر دی، اب سب سکون سے جا رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے راستہ طے کر رہے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ ادھر بیچ میں لشکر، اور لشکر کے پیچھے جناب ہارون، یہیں تک آپ کو لانا تھا مجھے، جناب ہارون پیچھے، لشکر درمیان میں۔ اچھا اس لشکر میں کیا سب جناب موسیٰ پر ایمان لانے والے ہیں؟ ارے سامری جیسا جادوگر بھی تو ساتھ میں ہے۔ میں کہوں گا موسیٰ بڑا اچھا موقع ہے، دعا دو، ختم ہو جائے گا، یہی مصیبت ختم ہو جائے گی، دعا دو۔ کہا نہیں، چونکہ یہ اس وقت ہماری پناہ میں ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب تک نبوت کی ضمانت میں رہتا ہے نہیں، جب تک امت ہادی کی پناہ میں رہتی ہے گمراہ نہیں ہو سکتی. جہاں ہادی سے گریز ہوئی وہیں پھر گمراہی ہے. لہذا کرنے اب ظاہر ہے کہ ادھر موسیٰ درمیان میں لشکر، ادھر جناب ہارون، اور یہ لشکر بڑے سکون کے ساتھ ادھر پار ہو گیا. اب ملاحظہ فرمائیے یہ پورا لشکر چل رہا ہے، بہتر دیکھتے رہیے گا، بڑا خوبصورت منظر کشی ہے قرآن مجید کے اندر. یہ پورا راستہ بنا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ راستہ ہے، جب یہ لشکر جو آگے گیا ہے وہ جب تک کراس نہیں کر لے گا یہ راستہ تو اپنی جگہ سالم رہے گا نا، تو راستہ اپنی برقرار ہے. جیسے ہی یہ آدھا لشکر درمیان میں پہنچا اتنے میں فرعون اپنا پورا لشکر لے کر آگے دریائے نیل کے کنارے اب کھڑا ہے، کہہ رہا آؤ آؤ آؤ، اپنے لشکریوں سے کہہ رہا جلدی آؤ جلدی آؤ. اسے بھی پتا ہے کہ یہ راستہ بہت دیر تک نہیں رہے گا، جلدی آؤ. اب یہ بلا رہا ہے سب کو، اور اس کے بعد سب سوار ہو گئے، مسکرا رہا ہے. یہ دیکھیے آپ، ہمارا بنایا ہوا راستہ بڑا غرور تھا اپنی خدائی پر، بڑا غرور تھا ہمارا بنایا ہوا راستہ، اور ہم سے اکڑ رہے. موسیٰ کا راستہ جیسے ہی مکمل ہوا، اب تاریخ کہتی ہے ادھر فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل بیچوں بیچ پہنچا، ادھر ہارون نے آخری قدم اس پار رکھا. ہارون نے قدم اس پار رکھا اور دھیرے دھیرے اس راستے کو لرزہ پیدا ہو گیا. اب یہ راستہ پانی میں تبدیل ہونے لگا. اب جیسے ہی یہ راستہ پانی میں تبدیل ہوا، اب روایت کہتی ہے کہ دریائے نیل کی موجوں نے اچھل اچھل کے مر کے فرعونی کی خوشی میں گلے ملنا شروع کیا. بس ایک مرتبہ فرعون کو خطرہ محسوس ہوا اب ہم ڈوب جائیں گے، تو فوراً کہہ رہا موسیٰ موسیٰ، چیخ رہا ہے، چلا بچا لو بچا لو موسیٰ بچا لو. عجیب منزل ہے خدا کی قسم، موسیٰ بچا لو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبوت پہ انسان دل سے ایمان نہ رکھے تو نبی موجود رہتا ہے مگر غرق ہو جائے گا. موسیٰ جانتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے آواز دے رہا ہے. اب جب موت آن پڑی ہے، مصیبت کھڑے کھڑے مل رہی ہے، تو اب کہہ رہا موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ، فریاد کر رہا ہے. اما خدا کی قسم امام الدعا کا خمسہ ہو رہا ہے، ایک جملہ کہہ دوں یاد رکھیے گا، موسیٰ بچا لو موسیٰ بچا لو. آواز قدرت آئی، موسیٰ تم نے بچایا نہیں، اس طرح سے تمہیں پکار رہا تھا، آواز دے رہا تھا بچا لو، تم نے موسیٰ بچایا. قسم خدا کی اگر اس کیفیت میں ایک بار دل سے مجھ خدا کو پکار لیتا، ایک بار دل سے مجھ خدا کو پکار لیتا، میری رحمت جوش میں آتی، میں اب بھی بچا لیتا. مگر موسیٰ تمہیں رحم نہیں آیا. موسیٰ خاموش، میں نہیں پروردگار اس کے اوپر تو رحم نہیں کھا سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ہوں تیرا ہادی، تو ہے میرا خدا، میں اس پر رحم نہیں کھا سکتا. کیوں؟ کہا تو ہے میرا خدا، میں ہوں تیرا ہادی، اگر یہ براہ راست میرا دشمن ہوتا اگر یہ براہ راست میرا دشمن ہوتا تو میں بچا لیتا، مگر یہ دشمن ہے تیرا. ہم اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتے ہیں، تیرے دشمن کو گویا ہادی نے بھی ایک اصول معین کر دیا کہ ہمارا دشمن تو بچ سکتا ہے مگر خدا کا دشمن نہیں بچ سکتا. تو جب کسی ہادی کا مزاج یہ بن جائے، کسی رہنما کا مزاج یہ بن جائے، کسی خلیفہ کا مزاج یہ بن جائے، کسی امام کا مزاج یہ بن جائے کہ یہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مگر یاد رکھیے ہم اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتے ہیں، اپنے خدا کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتے ہیں. جب ہادی کا مزاج ایسا ہوگا تو خدا کا مزاج کیسا ہوگا؟ بھائی خدا بھی تو سوچے گا. جب ہمارا ہادی، ہمارا نائب
اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہے مگر ہمارے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا. تو مشیت بھی تو جھوم کر ایک بار سوچے گی کہ پھر ہم بھی کیوں نہ بدلا دے. یاد رکھو علی، تم نے ہمارے دشمن کو نہیں معاف کیا تو ہم غدیر میں تمہارے دشمن کو بس. حضرت گرامی، ہو گئی مجلس مکمل. خدا کا یہ قانون ہے اور الہی قانون کبھی بدل نہیں سکتا ہے. اسی لیے میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ہم اہل بیت اور آل عمران کی معرفت نہیں حاصل کریں گے ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. نبوت کا سامنا رہے گا مگر اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں. معرفت کی شرط ہے، ایمان کی شرط ہے، عرفان کی شرط ہے، ایقان کی شرط ہے. اور جب انسان دل سے ایمان لاتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنی زندگی نہیں ہوتی. وہ اپنی حیات کو سونپ دیتا ہے خدا کے نام پر. وہ کبھی اپنی جان کو سونپتا ہے، کبھی اپنے مال کو سونپتا ہے، کبھی اپنی اولاد کو سونپتا ہے، راہ خدا میں سونپ دیتا ہے. بس میں آج ختم کر چکا اپنی مجلس کو. کل کی آخری مجلس ہے اور انشاءاللہ کل کی مجلس اپنے وقت پہ شروع ہو جائے گی. کل کی مجلس کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہوگی چوتھے امام کے حوالے سے. یہ خمسہ سجادیہ ہے. یقیناً ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم چوتھے امام کا ذکر کریں اور ان کی یاد برپا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے بعد اس بیمار امام نے اتنے مصائب برداشت کیے ہیں، اتنے غم اٹھائے ہیں، اتنے دکھ جھیلے ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. ارباب اعضاء بیمار امام کی حیات طیبہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو بڑی خدمتیں ہیں. میں کل کچھ باتیں عرض کر دوں گا، آج اپنے موضوع کو مکمل کر چکا، وقت نہیں ہے. مصائب کی دنیا منزل میں میں قدم رکھ چکا ہوں. چند فقرے مال مجلس کے لیے عرض کرنا ہے. ہمارے اور آپ کی زبان پہ چوتھے امام کے نام سے ایک لفظ منسوب ہے، بیمار کربلا. اور جب تصور آتا ہے تو ہم اپنے امام کو بیمار امام کہہ کے خطاب کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ ہم امام سید سجاد کو بیمار امام کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ واقعی بیمار تھے؟ ایک جملہ اور کہہ دیا جاتا ہے، معاذ اللہ کہ عاشور کے بعد سید سجاد ہوش میں نہیں تھے. خاکم بدہن استغفر اللہ. یہ جملہ محمل ہے اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی امام وقت اگر بے ہوش ہو جائے تو وہ امام نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ امام ہے تو بے ہوشی کا تصور ہی محمل ہے، جہالت ہے. امام بے ہوش نہیں تھے. اگر امام واقعی پہلے سے بیمار ہوتے تو دلیل یہ ہے کہ جس طرح امام نے مدینے میں جناب صغرا کو چھوڑ دیا تھا ویسے ہی سید سجاد کو بھی چھوڑ دیتے کہ تم بیمار ہو، تمہارا کربلا میں کوئی کام نہیں ہے. مگر سید سجاد کو امام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا تک لائے ہیں. لانا بتا رہا ہے کہ سید سجاد بیمار تھے نہیں. اور اب روایتیں بتلاتی ہیں کہ صبح عاشور سید سجاد کے اوپر بخار کی کیفیت طاری ہوئی، اور وہ شدت کا بخار کہ جس کے بعد میرا مولا اس نقاہت کے عالم میں تھا کہ باپ سامنے کھڑا ہے، بیٹا پہچان نہیں رہا ہے. میں یہاں تک آپ کے سامنے کل عرض کر چکا تھا مگر احساس کیجئے، اور احساس کا مقام ہے. آخری دن روز عاشور سید سجاد کو بحکم الہی یہ عارضہ لاحق ہوا، اس لیے کہ سید سجاد کے سپرد حسین کو امامت کرنی تھی، اور یہ خدا کا منشا ہے کہ جو وقت کا امام رہے گا اس کی حفاظت کرنا پروردگار کی ذمہ داری ہے.
اگر سید سجاد اس وقت عارضہ بخار میں نہ ہوتے تو یقیناً کربلا میں قتل کر دیے جاتے، مگر چونکہ سید سجاد پہ بخار تھا اور علالت کی کیفیت تھی، اسی لیے جب امام علی مقام آئے ہیں اور سید سجاد نے کہا کہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں نصرت کے لیے، تو حکم شرعی کے مطابق کہا نہیں بیٹا تم مریض ہو اور مریض پر سے جہاد ساقط۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ اب یہاں سے سید سجاد کو ہمارے مشن کو لے کر کوفے جانا ہے، کوفے سے شام جانا ہے اور شام کے بعد مدینے جانا ہے، اور ہمارے اس مقصد کو اور مشن کو اور ہماری شہادت کے پیغام کو گھر گھر تک عام کرنا ہے۔ لہذا یہ مصلحت تھی جو بیمار ہو گئے تھے وقتی طور پر، مگر احساس تو کریں آپ، جو عصر کے وقت اتنا مریض رہا ہو کہ باپ سامنے کھڑا ہو، بیٹا باپ کے احترام میں اٹھ بھی نہ سکے، عصر عاشور کا سورج ڈھلا تو اسی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اسی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھ دی گئی، اسی کے گلے میں خاردار توق ڈال دیا گیا، اسی کے کمر میں لنگر باندھ دی گئی۔ اور ارباب عزا یہی نہیں، بیماروں کا تو احترام کیا جاتا ہے نا، مگر سید سجاد اتنا غریب ہے کہ جس بستر پر میرا مولا آرام کر رہا تھا اس بستر کو آگ لگا دی گئی تاکہ سید سجاد کو بستر بھی نہ مل سکے۔ اور اب راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا جب سارے خیمے جل گئے اور ایک آخری خیمے میں آگ لگی تو ایک خاتون ہے جو بار بار اس خیمے میں جاتی ہے واپس آتی ہے، جاتی ہے واپس آتی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی کوئی قیمتی شے اس خیمے میں رہ گئی ہو۔ اس کے بعد حمید کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اس خاتون نے اپنی ساری قوت و طاقت کو سمیٹا اور آواز یا علی ادرک لی، یہ کہہ کر وہ خاتون جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی۔ اب جو باہر آئی تو اس کی پشت پہ کوئی تھا، غور سے دیکھا تو سید سجاد تھا جسے زینب اپنی پشت پہ اٹھا کے لائی ہے۔ یہ زینب سید سجاد کو نہیں لائی ہے، یہ امامت کو بچا کے لائی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا احسان ہے شہزادی زینب کا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی اور آپ رونے پہ آمادہ ہو گئے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سید سجاد کتنا غریب ہے، کتنا غریب ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ارباب عزا، کربلا سے لے کر کوفے تک سید سجاد کے اوپر اتنے کوڑے برسائے گئے، اتنی اذیتیں برپا کی گئی کہ سید سجاد کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہر قدم پر سید سجاد آواز دیتے تھے چچا عباس مدد کو آؤ، بھیا علی اکبر مدد کو آؤ، دیکھو میرا کیا حال ہو رہا ہے۔ اور کس عالم میں سید سجاد کی غربت و تکلیف کا آپ کو اندازہ میں دلاؤں۔ ارباب عزا، کسی نے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ روئیں گے آپ انشاءاللہ، میں مسائل ذرا آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ جب دل پہ چوٹ لگتی ہے تو خود بخود چیخ نکلتی ہے، خود بخود آوازیں گریہ بلند ہوتی ہے۔ مولا کے چاہنے والوں، سید سجاد کے نام پہ اکٹھا ہیں آپ، رو لیجیے اور پرسہ دے لیجیے بیمار امام کا۔ سنیے، سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ آپ پر غم کہاں پڑا، آپ پر سب سے زیادہ اذیت کہاں پڑی؟ تو سید سجاد نے دو فقرے کہے ہیں، اگر آپ برداشت کر سکے تو کریں۔ سید سجاد نے دو فقرے کہے، کہنے لگے مجھے دو وقتوں پہ سب سے زیادہ اذیت ہوتی تھی، مجھے نہیں معلوم اب کیسے استقبال کریں گے۔ سید سجاد کے دو وقتوں پر مجھے سب سے زیادہ اذیت ہوتی تھی۔ ایک اس وقت اذیت ہوتی تھی جب منادی ندا دیتا تھا ہذہ سوایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں، یہ بلوائے آپ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں میں رحمت نازل کرے۔ ہاں آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ اب اس سے سخت جملہ سید سجاد کی غربت کا اندازہ لگاؤ۔ میرے مولا کے چاہنے والوں، جس کو جتنی محبت ہے میرے مولا سجاد سے، ان کی تکلیف کا اتنا ہی احساس کر لے، بس آپ حق مجلس ادا ہو جائے گا اور آپ رونے کا حق ادا کر دیں گے۔ سید سجاد کہتے ہیں بازار شام و کوفہ تھا، تماشائیوں کا مجمع تھا، میری مائیں بہنیں بے ردا تھی،
आबादी कह रहा था तमाशाइयों तमाशा देखो, नहीं रोने वालों सुनो। और जब मेरे फुफिया बाजार से गुजरती थी तो कोई जमीन से पत्थर उठा अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आबादों पर रहमत नाजिल करे। ऐसे ही रोते आना, यही हक गिरिया है। कोई पत्थर उठा के मारता था, जज़ाकुमुल्लाह। अब सोचे आप सैयद सज्जाद पर क्या गुजरी होगी। दूसरी मुसीबत मैं अर्ज करूं आपके सामने, दूसरी मुसीबत, आपने चंद आंसू बहाए, सुस्ताने का मौका मिल गया, सुस्ता लिया। हुसैन की शहादत के बाद सैयद सज्जाद मुसलसल रोते रहे, मुसलसल रोता था मेरा मौला, मुसलसल रोता था मेरा मौला के चाहने वालों। थकना नहीं रोने के लिए, थकना नहीं, आंसू का नजराना पेश करते रहो। सैयद सज्जाद कहते हैं दूसरी मुसीबत मेरे लिए उस वक्त होती थी जब मेरी 4 बरस की बहन सकीना जिंदाने शाम के दरवाजे पर आकर परिंदों को गुजरता हुआ देखते थे और मुझसे सवाल करते थे, भैया जब शाम होती है तो ये परिंदे कहाँ जाते? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, भैया ये परिंदे कहाँ जाते हैं? सैयद सज्जाद कहते हैं उस वक्त मुझे बड़ी अजियत होती थी। मैं जब कहती थी भैया बहन सकीना जब शाम होती है तो ये परिंदे अपने अपने आशियानों को जाते हैं, तो मेरी बहन तड़प के सवाल करती थी, भैया हमें अपने वतन जाना कब नसीब होगा? जज़ाकुमुल्लाह 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 हो खैरल जज़ा। आखिरी एक मंजर, मैं बाकी मसाइल मुकम्मल कल पढ़ने की कोशिश करूंगा। आखिरी एक मंजर, सैयद सज्जाद की कैफियत का और मजलूमियत का अंदाजा लगाइए। रावी कहता है कि सैयद सज्जाद कितने मजलूम थे। अभी मैंने एक जुमला कहा, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तौक। ये सुन लेना अजीजों बहुत आसान है, बहुत आसान है। मुझे नहीं पता, अगर आप महसूस कर लेंगे तो कलेजा फट जाएगा। सुनिए, ये सुनना बहुत आसान है, गले में खारदार तौक, मगर जरा एहसास कीजिए कैसा तौक था। वो तौक जिसमें दोनों तरफ से कीले निकले हुए थे। मेरे तरफ देखते रहो बच्चों, नौजवानों, अजीजों, अदादारों, इधर देखना, दोनों तरफ कांटे निकले हुए थे और उस तौक को गले में जकड़ के बांधा गया था। इतना जकड़ के बांधा गया था कि मेरा मौला अगर अपना रुख इधर करता था तो इधर के कांटे चुभते थे, इधर करता था तो इधर के कांटे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मातम करते आओ, मातम करते आओ सैयद सज्जाद के नाम पे अरबाब आज़ाद। इतनी अजियत थी मेरे मौला को, इतनी अजियत थी। जब सैयद सज्जाद को रिहाई मिली है और अपने वतन आए हैं, बस एक मंजर आखिरी, मेरा मौला जब मदीने में आया है और रावी कहता है कि बशीर ने आवाज दी, मदीने वालों अहले हरम लुट के आ गए। जैसे ही आवाज मोहम्मद हनफिया के कानों में पहुंची, अपने घर से जनाबे मोहम्मद हनफिया निकले, घोड़े पर सवार हुए, उस मकाम पे आए जहां मैदान में यह काफिला रुका हुआ था। खत्म कर दूंगा मजलिस इसी मंजर के ऊपर, और इस मंजर का आप एहसास कर लीजिए। जैसे उस मकाम पे आए, मोहम्मद हनफिया ने देखा सामने एक ज़ईफ शख्स है। अल्लाह अकबर, यही जुमला मसाहिब है, यही जुमला मसाहिब है। चचा के सामने भतीजा है और चचा देख रहा है एक ज़ईफ शख्स खड़ा है। एक मरतबा सवाल करते हैं, ए आने वाले, ये बताओ ये काफिला कहाँ से आया है? आबादी ये काफिला करबला से लूट के आया है। मोहम्मद हनफिया पूछते करबला से आए हो तो जरा इतना बताओ मेरा भैया हुसैन खैरियत से है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इलाहाबादों पर रहमत नाज़िल फरमाए। मेरा भैया हुसैन खैरियत से है। उस शख्स ने आवाज दी, क़ाद क़ुतिल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। जैसे ही ये आवाज सुनी तो अब रिवायत कहती है कि मरतबा मोहम्मद हनफिया कहते हैं हुसैन मारा गया, अरे मेरा भैया अब्बास क्या हुआ?
بھیا عباس کہاں گیا؟ جزاک اللہ، میرا بھیا عباس کہاں گیا؟ تو آواز دی، عباس بھی کربلا میں مارا گیا، عباس بھی مارا گیا۔ تو جیسے ہی محمد حنفیہ سنا غازی عباس مارا گیا، تو اب روایت کہتی ہے کہ محمد حنفیہ نے سوال کیا، اچھا اتنا اور بتا دے، میرے بھیا کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھی۔ میرے بھیا کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھی۔ سید سجاد کہتے ہیں محمد حنفیہ سے، چچا میرے پشت پر جو سیدانیہ ہے یہی تو آپ کی بہنیں ہیں۔ اب جو حالت دیکھی، زینب کا بال سفید، محمد حنفیہ نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا، گرا کے کہتے ہیں ارے میری بہنا کا یہ حال، اے آنے والے بتا تو کون ہے؟ کہا میں سید سجاد۔ اے چچا آپ نے فقط پھپھی کا بال دیکھا تو گھوڑے سے گر گئے۔ مجھ سے پوچھئے کربلا سے شام، شام سے کوفہ، قاضیان میں دیکھتا رہا میرے ببیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنوہا، بارلا تجھے واسطہ ہے اس شب شہادت امام سجاد، ہم سے جو حق ادا ہے وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے، مگر بی بی ہماری توفیقات میں اضافہ کیجئے۔ کل مولا کی شہادت کا دن ہے، ہم کم سے کم کل حق شہادت ادا کر سکے۔ بی بی ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھیے تو زین العابدین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ بی بی ہماری توفیقات میں اتنا اضافہ کیجیے، ہمارا امام جس کا لقب سید الساجدین تھا، زین العابدین تھا، ہمیں کم سے کم اتنی توفیق دیجیے کہ ہم اپنی نمازوں سے غافل نہ رہ سکیں۔ ہم اگر مولا کے چاہنے والے ہیں تو ہم شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں، ہم پابند صوم و صلات بن کے زندگی گزاریں۔ ہمارا مولا چاہتا ہے ہمارا چاہنے والے عزت کی زندگی گزاریں، ذلت اور رسوائی کی زندگی نہ گزاریں۔ شہزادی صرف ہماری یہ التجا ہے کہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھیے گا تو اہل بیت کی خوشنودی کا سبب قرار دیجیے گا، ورنہ وہ دن ہمیں نہ دکھائیے جب اہل بیت ہمارے کسی عمل سے نالاں اور ناراض نظر آئیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے، ان آنسوؤں کا واسطہ، اس ذکر مصائب سید سجاد کا واسطہ، منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما تاکہ ان ظہور ہم اپنے مولا کے لشکریوں میں شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم